ان کا کالا قانون، ان کی من مرضی ہے، وہ سنویدھان میں نہیں ہے، ان کی اپنی طرف سے ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ کالا قانون ہوگا تو ہم جنتا اس کا وروଧ کر سکتے ہیں، ہم اس کی مخالفت کر سکتے ہیں. دیش کے خلاف کوئی نہیں بول سکتا، لیکن دیش میں بیٹھے ہوئے جو راجا نیتا لوگ ہیں، اگر وہ غلط کرتا ہے تو اس کے خلاف بولا جا سکتا ہے، لیکن نہیں بولتے ہیں لوگ. اگر کچھ غلط ہو رہا ہو بولنا چاہیے، روکنا چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھارت کے اندر ہمارے نظروں کے سامنے میں غلط ہو رہا ہے. ہمارے علماء کرام کو پکڑ پکڑ کر جیل میں ڈالا جا رہا ہے، ہمارے اسکالر کو الزام لگا کر دیش سے باہر بھگا دیا گیا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا کیا جرم تھا؟ بیچارے کئی سال سے بھارت کے اندر قدم نہیں رکھ پا رہے ہیں. وہ بہت بڑے ریسرچر تھے، بہت بڑی ان کی قربانی تھی تعلیم کے میدان میں. ہر بڑے شہر کے اندر تعلیم کے میدان میں بڑا کام تھا. قرآن کریم کے اوپر، وحدانیت کے اوپر انہوں نے بڑی مسائل کے اوپر تو نہیں بولوں گا، لیکن وحدانیت کے اوپر، اسلام از دا بیسٹ ریلیجن، اس کے اوپر ان کی بڑی قربانی تھی اور بڑا مضبوط ریسرچ تھا. میرے خیال سے 8 یا 10 سال پہلے کشن گنج کے آئے تھے تو لاکھوں کا، ہزاروں کا مجمع یہاں جمع ہوا تھا. لیکن ان کو سازش کے تحت دیکھا کہ یہ آندھی ہے اور یہ آندھی چلے گی تو پورے بھارت کے اندر فضا کو بدل دیا جائے گا، اسی لیے اس کے اوپر جناب UAPA لگاؤ. بم پھٹا ڈھاکہ میں، بنگلہ دیش میں، الزام لگایا ڈاکٹر صاحب پر اور یہ ڈاکٹر صاحب کو بھیج دیا گیا باہر. اور پھر جناب سازشیں رچی گئی کہ اگر آپ نے قدم ڈالا بھارت کی دھرتی پر تو آپ کو جیل کے اندر ڈال دیا جائے گا. یہ برائی ہے کہ نہیں ہے؟ جتنے بڑے بڑے کرمنل ہوتے ہیں ان کو تو آپ ٹکٹ دیکھ کر MP بنا دیتے ہو. جنہوں نے مالیا گاؤں میں بم پھوڑا ان کو تو آپ کلین چیٹ دے دیا. جنہوں نے بلقیس بانو کی عزتیں لوٹی ان کو تو آپ نے باعزت بری کر کے ان کے گلے پہ ہاتھ ڈال کر ان کا آپ نے سواگت کیا. اور جناب جنہوں نے مکہ مسجد حیدرآباد میں بم پھوڑے ان کو بھی سمان دیا گیا، ان کو کلین چیٹ دے دیا گیا. لیکن وہ آدمی جو حدیث کی بات کرتا ہے، وہ آدمی جو قرآن اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتا ہے، آپ اس کو کہتے ہو کہ یو آر رانگ، تم غلط ہو. تو یہ برا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سنویدھان کے خلاف ہے. سنویدھان کے خلاف کوئی کام ہوگا تو وہ برا ہوگا، بری بات ہے. اور کوئی بری بات تم دیکھو تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کرو. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ مسلم میں، مسلم شریف میں جب یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح لفظوں میں کہا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تمہارے نظروں کے سامنے میں کچھ غلط ہو رہا ہے اپنے ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کرو. ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کے اگینسٹ میں بھاشن دینے والے جتنے بھی مولانا ہیں ان کے اوپر UAPA راشٹریہ سرکشا قانون کے تحت ان پر کارروائی ہو، یقیناً ہونا چاہیے. جو انسان، مولانا نہیں، جو انسان دیش کے سنویدھان یا دیش کے خلاف بات کرے گا اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن اگر آپ ڈھونڈیں گے تو ہمارا کوئی مولانا، کوئی بھی مولانا بھارت کے اندر دیش کے خلاف بات نہیں کرتا ہے. دیش کے خلاف کسی کو بھی بات کرنے کی پرمیشن نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں. ہاں، دیش میں جو پردھان منتری ہے، دیش میں جو مکھیہ منتری ہے، دیش میں جو سرکار ہے، اس کی غلط نیتی کے خلاف کوئی بھی بول سکتا ہے. سنویدھان کے خلاف نہیں بول سکتا. لیکن دیش میں جیسے پرائم منسٹر صاحب ہے، وہ کوئی نیا قانون لے کر آ گئے، جیسے یونیفارم سول کوڈ لے کر آ گئے، یہ CAA لے کر آ گئے، سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ.
یہ قوانین لے کر آ گئے، کالا قانون، کسان کے خلاف قانون لے کر آ گئے،